بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ ہیں۔ یہ ایک رات اپنی رعایا کی نگرانی کے لیے گشت فرما رہے تھے کہ اپنی رعایا یعنی لوگوں کے حال احوال کیا ہیں، لوگ چین کی نیند سو رہے ہیں یا پھر کیا حال ہے ان کے، وہ معلوم کرنے کے لیے گشت کر رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر یعنی بادشاہ کی نظر چند لوگوں پر پڑی۔ 5 لوگ ایک جگہ جمع تھے اور کچھ چوری کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے تو ان چوروں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میں بھی تم جیسا ایک ہوں، یعنی میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں۔ وہ چور سمجھے کہ یہ کہنا چاہ رہے کہ میں بھی ایک چور ہوں، حالانکہ وہ تو وقت کے بادشاہ تھے۔ تو کہا کہ ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیت اور اپنا اپنا ہنر بیان کرے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں جب چلتا ہوں اور کتے بھونکتے ہیں، آواز دیتے ہیں، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کتا کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات میں سمجھ جاتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں سونگھنے کی صلاحیت اتنی تیز ہے کہ میں سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر خزانہ موجود ہے یا نہیں ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اور تیسرے آدمی نے کہا کہ میرے پنجوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں کتنی ہی مضبوط اور سخت دیوار کیوں نہ ہو، اس کے اندر میں نقب لگا دیتا ہوں، سوراخ کر لیتا ہوں، تاکہ دیوار کے اس پار جو خزانہ ہے وہ نکال سکوں۔ چوتھے آدمی نے کہا کہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ عمارت چاہے کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، میں اوپر تک کمن پھینک دیتا ہوں۔ کمن وہ جو پہلے زمانے میں آتے تھے نا، ہاں، رسی، اور وہ آگے وہ آنکڑا ہوتا تھا، پھر اس کو پکڑ کے اوپر چڑھتے۔ تو کتنا ہی بلند عمارت کیوں نہ ہو، میں اس پر کمن پھینک کے مضبوطی سے اس کو گاڑ دیتا ہوں اور آسانی سے چڑھ جاتا ہوں۔ پانچویں آدمی نے کہا کہ میری صلاحیت میری آنکھوں کی صلاحیت ہے۔ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں میں جس کو دیکھ لیتا ہوں ایک بار، دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا ہوں کہ وہی ہے جس کو میں نے رات میں دیکھا ہے۔ یعنی اندھیرے میں لائٹ چالو ہو تو سب پہچان لیں گے، رات کے اندھیرے میں تاریکی میں جس کو دیکھ لیتا ہوں، دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ سب نے کہا کہ دوست تمہاری بھی صلاحیت کچھ بتا دو۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ تھے، ان سے کہا اپنی بھی صلاحیت بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا میری صلاحیت یہ ہے کہ میرے سامنے پھانسی کا مجرم کھڑا ہو، جس کی پھانسی طے ہو چکی ہو اور وہ عن قریب موت کے گھاٹ اترنے والا ہو، اس کی موت ہونے والی ہو، پھانسی ہونے والی ہو، میں اگر اپنی داڑھی ہلا دوں تو اس کی پھانسی کی سزا معاف ہو جائے۔ میں اگر اپنی داڑھی ہلا دوں تو جلاد کے ہاتھ رک جائے۔ سب نے کہا واہ واہ واہ، کیا کہنے، ہم سب کے ہنر تو ایسے جس سے چوری کی تکمیل ہوگی، لیکن اگر ہم کو چوری کی سزا ہو گئی تو ہمارے نجات دہندہ آپ ہی ہوں گے۔ کہا ٹھیک ہے، چلنے لگے۔ چوری کے لیے انہوں نے بادشاہ کے محل کا انتخاب کیا، جو بادشاہ ان کے ساتھ تھا تو اسی محل کا انتخاب کیا گیا۔ راستے میں کتا بھونکنے لگا تو ساتھیوں نے پوچھا کتا کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا جو کتے کی زبان سمجھتا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ بادشاہ ہے۔ ارے چلو، بیکار کی بات کر رہا ہے، کتا بھی رات میں بکواس کر رہا ہے۔ دیکھیں، جب آدمی کی آنکھوں پر خواہشات کی، لالچ کی، مال کی، محبت کی، ان سب چیزوں کی جب پٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے تو آدمی کو ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ غلط ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی جانتا ہے کہ غلط ہے، لیکن لالچ اور خواہشات انسان کو اس میں مبتلا کر دیتی۔ پھر جب اس کے اوپر وبال آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے، تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ تو وہ لوگ آگے بڑھنے لگے۔ جو آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کر پہچان لیتا تھا کہ زمین میں خزانے کہاں دفن ہے، تو اس نے بتایا کہ خزانے یہاں پر ہے۔ بادشاہ کا محل تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، تو جہاں خزانے دفن تھے بادشاہ کے، وہاں پر اس نے بتایا کہ یہاں پر خزانے دفن ہیں۔ کمن ڈالنے والے نے کمن ڈالا، سارے اوپر پہنچ گئے۔ اس جگہ پہنچنے کے بعد نقب لگانے والے نے نقب لگایا، سوراخ کیا ہاتھ کے ذریعے سے، اور وہاں سے پورا مال انہوں نے چوری کر لیا۔ بادشاہ ان کے ساتھ ساتھ تھا، اور پھر ایک جگہ پہنچ کر سارا خزانہ انہوں نے آپس میں تقسیم کیا۔
بادشاہ نے ہر ایک کو پہچان لیا. بادشاہ خود تو چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے تھا. ان کے راستوں کو اس نے دیکھا یہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کے مکانات معلوم کر لیا. اور پھر اس کے بعد صبح جب عدالت میں بادشاہ دربار میں پہنچا ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ایڈریس پر جاؤ اور ان سارے چوروں کو پکڑ کر لے کر آؤ. بادشاہ خود گواہ تھا، بادشاہ خود عینی شاہد تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا کرتے ہوئے. تو ان کو حاضر کیا گیا عدالت میں. سب کٹہرے میں کھڑے تھے عدالت کے اور تھر تھر کانپ رہے تھے خوف کی وجہ سے کہ ہماری چوری پکڑی گئی، رات میں ہم نے چوری کیا، بادشاہ کو پتہ چل گیا. بادشاہ کے خزانے میں سے چوری ہوئی ہے اور پتہ چل گیا بادشاہ کو. سب کانپ رہے تھے. اس میں ایک آدمی ایسا تھا جو کانپ نہیں رہا تھا، سب کانپ رہے تھے. تو بادشاہ نے ان کو پھانسی کی سزا دے دی کہ ان سب مجرموں کو لے کر جاؤ، ان کو جلاد کو حکم دیا کہ ان کو پھانسی دے دو. سب کانپ رہے تھے لیکن ایک پھانسی کی سزا سننے کے باوجود بھی کانپ نہیں رہا تھا. اس کے چہرے پہ جہاں خوف تھا تو دوسری طرف اس کے چہرے پر امید کے آثار بھی تھے. سب کے چہرے پیلے پڑ چکے تھے، اس کے چہرے پر پیلا پن بھی تھا اور سرخی بھی تھی، کچھ امید بھی نظر آ رہی تھی. تو بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ سب ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، لیکن تمہارے چہرے پر کچھ امید کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بادشاہ اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ وہی ہے جن کو رات میں میری آنکھوں نے دیکھا تھا. اگر آنکھیں میری غلط نہیں ہے تو آپ وہی ہے جو رات میں ہمارے ساتھ تھے، چوری میں آپ بھی ہمارے شریک تھے. آپ نے اپنا جلال، اپنا جا، اپنا غصہ، اپنا غضب تو دکھا دیا، قہر سلطانی تو دکھا دیا. میری گزارش ہے کہ آپ اپنے مراحم خسروانہ بھی دکھا دیجیے. بادشاہ سلامت آپ اپنی رحم دلی بھی دکھا دیجیے اور آپ ہمیں معاف کر دیجیے. اور آپ ہی نے کہا تھا، ہم سب نے تو اپنے اپنے ہنر دکھا دیے. کتے کی زبان سمجھنے والے نے کتے کی زبان سمجھ لیا، خزانے کا پتہ لگانے والے نے خزانے کا پتہ لگا لیا، نقب ڈالنے والے نے نقب ڈال دی اور کمن ڈالنے والے نے کمن ڈال دی. سب نے اپنے اپنے ہنر دکھا دیے. میں نے بھی اپنا ہنر دکھا دیا کہ میری آنکھوں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ بادشاہ سلامت وہی ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھے. بادشاہ سلامت آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ہنر بھی دکھا دیجیے، اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیر دیجیے تاکہ ہم سب کی نجات ہو جائے. اور ہم سب سچی پکی توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی چوری کا جرم نہیں کریں گے، چوری کا گناہ نہیں کریں گے. بادشاہ نے اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں مجرموں کو معاف کرتا ہوں، میں خود گواہ ہوں، عینی شاہد ہوں، اور خود میرے گھر میں چوری ہوئی، میرے محل میں چوری ہوئی ہے، لہذا مجھے معافی کا حق بھی ہے. میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، جاؤ تم سب کو معاف کر دیا. یہ واقعہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر کے چند باتیں بیان کی. وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ ہم جو اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، چاہے ہماری ذات سے متعلق ہو جیسے نماز چھوڑنا، گالی دینا، چوری کرنا، خیانت کرنا، جو بھی گناہ ہو، جو بھی گناہ کرتے ہیں، یا بندوں سے متعلق ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ لینا، دھوکہ دینا کسی کو، جھوٹ بول کر کمانا، یہ سب لوگوں کے حقوق دبانا ہے. تو چاہے نافرمانی اللہ کے حقوق سے متعلق ہو یا بندوں کے حقوق سے متعلق ہو، یہ گویا کہ اللہ کے خزانے میں چوری ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے خزانے میں چوری کرنا ہے. جیسے یہ چور بادشاہ کے خزانے میں چوری کر رہے تھے. اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو پتہ چلتا. اللہ قرآن میں فرماتے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. جیسے وہ بادشاہ چوروں کے ساتھ تھا، اللہ کے لیے مثال بیان نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ؟ تو انسان کو ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری بات مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ہنر ہے، جتنے بھی فن ہے، وہ آخرت میں کچھ کام نہیں دینے والے. آخرت میں کچھ کام نہیں دیں گے سوائے ایک ہنر کے. وہ ہنر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا. دیکھو یہ چور لوگ تھے تو ان کے پاس جتنے بھی ہنر تھے، کتے کی زبان سمجھنا، نقب لگا لینا، کمن ڈالنا، خزانے کا پتہ لگا لینا، دیکھا جائے تو دنیا میں اس کو بہت بڑا ہنر سمجھا جائے گا
کہ یہ تو عجیب انسان ہے، اس کو تو اللہ نے عجیب ہنر دیا ہے، لیکن یہ ہنر آخرت میں کام نہیں آنے والے. جیسے ان چوروں کو ان ہنروں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، ان کی جان بچی نہیں بچی. تو دنیا کے جتنے بھی ہنر ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں لوگ اس کی تعریف کریں، لیکن آخرت میں وہ کام نہیں آئے گا. آخرت میں کون سا ہنر کام آئے گا؟ وہ ہنر کام آئے گا کہ انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچان لے، جیسا اس آخری چور نے اس بادشاہ سلامت کو پہچان لیا. تو جو اللہ کو پہچان لے گا مرنے سے پہلے پہلے، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے گا، اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا، اور اس بات کو سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے، جس کے اندر یہ ہنر ہوگا، یہ ہنر اس کو قیامت کے دن نجات دلائے گا. تو اس وجہ سے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ باتیں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ممکن ہے کہ دنیا میں اللہ ہماری پکڑ نہ کرے، ہمارے کسی جرم پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں سزا نہ دے. جیسے چور جب چوری کر رہے تھے ان کی پکڑ ہوئی، چوری انہوں نے کر لیے، اس کے بعد دوسرے دن پکڑے گئے. تو اسی طرح دنیا میں ہم جو گناہ کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ ہماری پکڑ آ جائے. بعض مرتبہ انسان کیا سوچتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، موبائل میں کچھ گناہ کا کام کر لیا، کسی کے ساتھ غلط کام کر لیا، جھوٹ بول کے پیسے کما لیا، دھوکہ دے کے پیسے کما لیا، ٹھیک ہے، تجارت میں کسی کو دھوکہ دے کے پیسے کما لیا، بیوقوف بنا کے پیسے کما لیا. اب انسان دیکھتا ہے کہ کچھ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے کہ نہیں. ایک دن دو دن میں مجھے تو کچھ بھی غلط نہیں ہوا، کوئی چیز آسمان سے نہیں آئی، کوئی جانور آ کے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، میں تو سکون سے ہوں، اس کا مطلب میں صحیح ہوں. تو اللہ کی فوری پکڑ نہ آنے سے آدمی غلط کام کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں صحیح ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈھیل دیتے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی پکڑ نہیں آتی، لیکن آخرت میں فوری پکڑ آتی، فوراً وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. جس طرح یہ چوروں پر فوری پکڑ نہیں آئی تھی، دوسرے دن پکڑ ہو گئی تھی. تو بہرحال یہ استحضار رکھیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں گناہ کروں گا تو اس وقت اگر پکڑ نہیں آئی تو آخرت میں تو ضرور آئے گی. اور بعض مرتبہ تو دنیا میں بھی پکڑ آ جاتی، فوری نہیں آتی لیکن کچھ وقت کے بعد آتی، کچھ وقت کے بعد. جوانی میں گناہ کیا تھا، بڑھاپے میں بھگت رہا ہے، وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. جوانی میں کوئی گناہ کیا تھا، بڑھاپے میں بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، اولاد ساری کی ساری نافرمان ہو گئی، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہے، مالی پریشانی آ گئی، مالی تنگی آ گئی، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پر آدمی آ گیا. تو بعض مرتبہ بڑھاپے میں آدمی پر مصیبتیں آ جاتی ہے، پکڑ آ جاتی ہے. اور یہ تو دنیا کی مصیبت ہے، آخرت میں جو مصیبت آئے گی وہ تو اس سے بھی بڑی ہے. اور بعض مرتبہ مصیبت اس لیے آتی ہے کہ آدمی توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو مصیبت ڈالتے کیوں ڈالتے؟ کہ توبہ کر لے، اور دنیا میں میں نے اس کو سزا دے دیا، اب آخرت میں اس کو سزا نہیں دوں گا، تو یہ تو اچھی بات ہے. بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت یہ استحضار رکھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے. اس کے لیے آپ بزرگان دین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ لوگ جو لوگ ان کی خدمت میں جاتے ہیں ان کو 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا مراقبہ کراتے. مراقبے میں کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ آدھے گھنٹے کے لیے بس ان کو وہی سوچنا ہے، کچھ اور نہیں. تو اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے، وہ آدھے گھنٹے کی برکت سے آدمی کو 24 گھنٹے خیال رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے، ہر وقت آدمی کو خیال رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. تو اس طرح آدمی جب تصور کرے گا، سوچے گا، مراقبہ کرے گا، تو اس کو یہ ہمیشہ 24 گھنٹے استحضار رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت یہ استحضار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر قسم کے ظاہری، باطنی اور چھوٹے بڑے اور اللہ کی ذات سے متعلق اور بندوں سے متعلق جتنے بھی گناہ ہیں ان سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.